امت ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ میں سے ایک ایک بچہ چمکے گا, اس امت کا مقدر چمکنے لگے گا. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا کبھی, اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں ایک فرد ہوں, ایک ذات ہوں, ایک بچہ یا بچی ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ملت کے دفاع کی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ آپ جیسے بچے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے, جو متحد ہوئے ہیں, جنہوں نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ آبروئے رسول کو کمپرومائز نہیں کریں گے, امت رسول کو کمپرومائز نہیں کریں گے, پاکستان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ نے ان کے تھوڑے کام میں اتنی برکت دی ہے کہ آج پوری دنیا کا کفر اتنا لرزا ہے, جس کے حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں باہر کہ کس طرح ہماری اس تحریک کی مزاحمت کی جا رہی ہے. تکمیل پاکستان 23 مارچ جو ہم نے لاہور پہنچنے کا اعلان کیا ہے اللہ کے حکم سے, پورے لاہور کو انہوں نے خاک و خون میں نہلا دیا ہے صرف اس 23 مارچ کے جلسے کو روکنے کے لیے. ہمارے خلاف ایک زبردست تحریک چلائی جا رہی ہے, نعوذ باللہ ہمیں کافر, قادیانی, ختم نبوت کا منکر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. قتل کراچی میں ہوتا ہے, FIR ہم پہ یہاں کاٹی جاتی ہے. ایک تحریک برپا کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس کو سسٹم کو استعمال کر کے, وہی کفر کا سسٹم, وہی جوڈیشل سسٹم, وہی پولیس کا نظام, کہ اس اذان کو بند کر دیا جائے. ہم اقبال کی زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں, جب اقبال اس اذان کو دے رہے تھے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنا وقت ہے. ہمیں بھی بہت جلدی ہے اس اذان کو پہنچانے کی کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس کتنا وقت ہے. دیگر دانا راز آیت کے نہ آئے, ای فقیر باز آیت کے نہ آئے, دوبارہ تمہارے پاس راز جاننے والا آئے یا نہ آئے, یہ فقیر شاید تمہارے پاس لوٹ کر آئے یا نہ آئے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا, ہم نے ہمیشہ تم کو سبز گنبد کی طرف اور سبز ہلالی کی طرف بلایا. جو مرضی ہمارے ساتھ ہو, یاد رکھنا پرچم کو نہیں گرنے دینا. اس سبز پرچم کو کبھی رسوا نہ ہونے دینا. اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دو, اپنے تعلق کو اللہ کے رسول سے مضبوط کرنا. اس تکمیل پاکستان کے لیے یہ جو مرضی رکاوٹ ڈال دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ایک جلسہ خراب کریں, 2 جلسے خراب کریں, لیکن ہمارے دل, دماغ, فکر, سوچ, عزت, آبرو کو تو خراب نہیں کر سکتے. یہ اب ماشاءاللہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ nothing is more powerful than the idea whose time has come. مبارک ہو, the time for تکمیل پاکستان has come. الحمدللہ. تکمیل پاکستان کا یہ مشن, تکمیل پاکستان کا یہ جہاد, تکمیل پاکستان کی یہ ایک ڈیوٹی, یہ عشق اور پیار اور جنون کی ڈیوٹی ہے. یہ پاکستان ہمارا عشق بھی ہے, ہمارا جنون بھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ثانی بھی. اس کے دفاع کے لیے چاہے اس کی ظاہری سرحدوں کا دفاع کرنا ہو یا اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہو, اللہ کے فضل سے یہ نوجوان نسل جو آج بیٹھی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو ظاہری سرحدوں کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری مسلح افواج, ہمارے شیر و دلیر بیٹے اس مٹی کے اپنا خون, اپنی جان, اپنی مال, اپنے آبرو قربان کر رہے ہیں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے. لیکن یہ واجب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کی حفاظت کریں. تکمیل پاکستان کی یہ تحریک الحمدللہ پاکستان کے چپے چپے تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے کئی جگہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پشاور کی ہمارے وہ دستے موجود ہیں, وہ ٹیم موجود ہے جس نے پشاور میں وہ پروگرام, ایک ناممکن حالات میں وہ پروگرام کیا کہ جبکہ اس وقت کے طاغوت اس پروگرام کو روکنا چاہتے تھے, ان بچوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس پروگرام کو کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج وہ موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں پر. ہم اس تحریک کے لیے مظفر آباد اور کوئٹہ بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وسائل بھی کم ہیں اور ہم شدید مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت اس سسٹم سے. لیکن ہمارے دل, ہماری محبت, ہماری پیار, ہمارے بچے کوئٹہ اور مظفر آباد میں بھی موجود ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے چپے چپے میں, چترال سے لے کر مکران تک اور ماشاءاللہ تھر سے لے کر اسپن بلدک تک پاکستانی بچے, پاکستان کے مسلمان بچے اس پیغام کو اب پھیلا رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ بھی اسی جماعت میں شامل ہو. اللہ کو برکت دے, مبارک کرے. تکمیل پاکستان ایک رومانٹک آئیڈیلسٹ ڈریم ہے, خواب ہے, ویژن ہے, سوچ. لیکن کائنات میں ہمیشہ تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں ایک رومانٹک آئیڈیل پہ, ایک ڈریم پہ, ایک ویژن پہ. یہ خواب ہم صرف ریوائو کر رہے ہیں. اس خواب کو اقبال نے دیکھا تھا, قائد اعظم نے دیکھا, لیاقت علی خان نے دیکھا, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیکھا. یہ وہ خواب ہے جس کی تکمیل ادھوری رہ گئی تھی. اللہ کے حکم سے 21ویں صدی کے آغاز میں انشاءاللہ یہ نسل اب اس کی تکمیل کرے گی. یہ ہمارا پروگرام تکمیل پاکستان کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو یہاں مختصر کرتے ہوئے اب آپ سے سوال و جواب لیں گے. آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہو پاکستان کی تعمیر اور تکمیل کے حوالے سے, اپنی ڈیوٹی اور مشن کے حوالے سے, ہم نے اس وقت ٹیلی ویژن پہ ایک 20 پروگراموں کی ایک سیریز ختم کی ہے خلافت راشدہ کے نام سے. یہ سیریز آئندہ
یہ سیریز آپ کے پاس ٹیلی ویژن پہ بھی ہوگی، ہماری ویب سائٹس پہ بھی. اس پورے خلافت راشدہ کے نظام کو پاکستان میں کس طرح قائم کرنا ہے، اس کی ایک ایک تفصیل 20 پروگراموں میں الحمدللہ بیان کر دی گئی ہے. اور اس کا اختتام ہی تکمیل پاکستان پر ہے انشاءاللہ. اب اس کے حوالے سے سوال و جواب کی ایک نشست آپ کے ساتھ رکھیں گے. آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتا ہے ہم سے سوال کیجئے، مائکس آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اپنی ڈیوٹی اور کردار کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہر سوال کا آپ کو جواب دیں گے. جو چاہتے ہیں پوچھیے، فوکس رکھیے اس کو تکمیل پاکستان کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. بیٹا مائک پہنچائیے. یا دوسرا مائک کا میں تو پھر سوال لکھ کے لے لیجیے. اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ ہمارے مشن میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس جذبے اور جنون اور محبت کے ساتھ شامل ہیں. یقین کیجئے کہ ان کی اس کنٹریبیوشن، ان کی دعا اور ان کی برکت کے بغیر یہ مشن چل ہی نہیں سکتا تھا. ہمارے بچے، ہمارے خاص طور پہ بچیاں ہمارے ساتھ سائبر ورلڈ پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، بلاگز پہ، ویب سائٹس پہ ہمارے ساتھ ایک جہاد کر رہی ہیں. بچیوں کو خاص طور پر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے اپنے بیٹل فیلڈ میں جو ہمارا سائبر ورلڈ ہے اس کے میدان جنگ میں پاکستان کا اور مسلمانوں کا دفاع کریں. یہ کام آپ کو کرنا ہے، وہی آپ کا میدان جنگ ہے. ابھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو گھروں سے باہر نکال کر سڑکوں پہ لایا جائے. اس کے لیے اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے کافی ہیں. آپ میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے، سائبر ورلڈ کے ذریعے اور اپنے خواتین کے حلقے میں، سرکل میں اس پیغام کو پھیلا کر اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے. اس کو کیجیے. ابھی یہ پیغام پوری طرح پھیلا نہیں ہے، اس کے خلاف شدید مزاحمت ہو رہی ہے. سسٹم پوری طرح اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر قسم کا فسادی فتنہ ڈالنے کی ہر جگہ کوشش کرتا ہے. ہمت نہ ہارنا، حوصلے مضبوط رکھنا. اللہ انشاءاللہ حامی و ناصر ہے، اور نصر من اللہ و فتح قریب انشاءاللہ. سوال بیٹی نے یہ کیا ہے کہ ٹوڈے وی ہیو فارگوٹن آور کلچر، اور ہم نے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر لیا. اس کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں ایک بات ذہن میں رکھو، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ابھی اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اس کو ہم اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں جب اپنی تبلیغ دعوت کا آغاز کیا تو وہ کوئی اسلامی معاشرہ تو نہیں تھا. ہر قسم کے زمانے، جاہلیت کے گناہ اور بے حیائی اس معاشرے میں بھی عام تھی. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت کی گئی. پہلے ان کو توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت دی گئی، حقوق العباد کی تربیت دی گئی، اور پھر ان کو مکارم اخلاق سکھایا گیا آہستہ آہستہ. اسی طرح ہماری تربیت کا بھی یہی طریقہ کار ہے. ہم لوگوں کے دلوں میں پہلے اللہ، اس کے رسول اور پاکستان کی محبت داخل کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے آپ کو پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف لے کر آتے ہیں اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ پروسیس ہے، وقت لے گا. یہ سختی سے نہیں ہوگا، محبت اور پیار سے ہوگا. فکر نہ کرو. جب یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ، اور چل رہی ہے، دیکھو گے انشاءاللہ کہ جو بچے سے وابستہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز ان کا صداقت، ان کی دیانت، ان کا کردار، ان کی حیا، ان کی عفت، ان کا سب کچھ ماشاءاللہ گواہی دے گا اس بات پہ کہ امت رسول کے شاہین ہیں، امت رسول کے جانباز ہیں. فکر نہ کرو، تبدیلی انشاءاللہ آ رہی ہے ساتھ ساتھ. آپ نے یہ کیوں کہا کہ امن کی آشا ہمارے مفاد میں نہیں ہے؟ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. میرے بچوں، ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ ہم نے یہ پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا میں متحد ہو کر ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹالرنٹ، سب سے زیادہ روادار اور سب سے زیادہ ویسٹرنائز اگر کوئی مسلمان ہو سکتا تھا تو وہ قائد اعظم. ظاہری دیکھنے میں بات کر رہے ہیں. قائد اعظم جو کہ برسوں کانگریس کے ممبر رہے اور سب سے بڑے انڈین نیشنلسٹ تھے، جو کہ ہندو مسلم یونٹی کو قائم کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ قائد اعظم بھی ایک موقع پر کہتے ہیں کہ اب ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. ہمارا کھانا پینا، تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان، ہمارا تمدن، ہمارے خدا، ہمارا رسول سب مختلف ہیں، اور ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. دو ملکوں میں ہم کو الگ الگ تقسیم ہونا پڑے گا. اگر قائد اعظم کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ان کے